وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، اور مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گما سے بلند، اور خدا کا حسن انتخاب اور انتخاب لاجواب، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، اور خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور ایک شعر اور ہے اسی اس میں، خلاف پیمبر کسیرا گزید، خلاف پیمبر کسیرا گزید، ہرگز نہ بمنزل نہ خواہد رسید۔ یہ دونوں شعر ایک فارسی میں ایک اردو میں ہے، اور یہ قرآن کی اس آیت کا منظوم ترجمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگوں سے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میرا اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جیسے ہم یہاں جانتے ہیں انسٹرومنٹیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ 1 میٹر ہے، اتھارٹی کیا ہوگی کہ 1 میٹر ہے، اس کو کیسے آپ ویریفائی کریں گے؟ تو اس کے لیے ISO نے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن جو جنیوا میں ہے، وہاں ماسٹر پیس رکھا ہوا ہے، اس سے کمپیئر کریں گے، یہ 1 میٹر ہے، یہ 1 kg ہے۔ اسی طرح سے ہر آدمی کہے میں اللہ سے محبت چاہتا ہوں، تو دعویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ نبی کی اطاعت، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹاپک ہے اس میں بہت وسیع ہے، جس پر فاروق صاحب جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں اس آیت کا ذرا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ دنیا کی زندگی کی مثال وہی ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، پھر ملا جلا نکالا اس سے سبزہ زمین سے جو کہ کھائیں آدمی اور جانور، یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے رونق اور مزین ہو گئی، اور خیال کیا زمین والوں نے کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی، ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم، رات کو یا دن کو، پھر کر ڈالا اس کو ہم نے ڈھیر کاٹ کر، گویا کل یہاں آبادی نہ تھی۔ اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں۔ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ سورہ یونس آیت نمبر 24 ہے، کہ جو لوگ غور کرتے ہیں، اس کی مثال یہ کہ کھیتی بڑی ہوئی، لہلانے لگی، لوگوں نے سمجھا کہ بڑے وہ ہو گئے اور خوش ہونے لگے اور اکڑنے لگے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، وہ ہیں۔ یہ جو حادثہ نیوکلیئر ونٹر ہے جس کا نام، جو ہونے والا ہے، اب یہ سارا ڈیٹیل اس کی وہ بتائیں گے، بالکل اسی طرح سے ہے۔ دن ہو یا رات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے لیلم و نہارا،
دنیا میں کہیں دن ہوتا ہے اسی وقت میں کہیں رات ہوتی ہے، اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی آیات قرآن میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ انبیاء پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ قمر، اقتربت الساعۃ للناس اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بھی پہلی آیت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ 14 سال پہلے یہ بیان کیا گیا۔ اور تیسری ہے جس پر اب اس ٹاپک پہ ڈسکس ہوگا، وہ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، فرتقب۔ اب اللہ کے انداز بیان پہ غور کرنے کی بات ہے۔ فرتقب، پس انتظار کریں، انتظار کیے، یوم، اس دن کا، تاتی السماء، جب آسمان پہ دیکھو گے، بدخان مبین، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور مبین جو چیز بڑی واضح ہو، بدخان مبین، یخشن ناسا، جو لوگوں کو گھیر لے گا، ھذا عذاب علیم، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سانحہ ہونے والا ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا ہے آپ خود اس کو کیلکولیٹ کرتے سکتے ہیں، آپ خود اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ یہ جو معاملات شروع ہوئے ہیں فلسطین کے، یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، اس کا اینڈ ایٹمک وار پہ ہے اور ہائیڈروجن بم پہ ہے، اور اس وقت کتنے خطرناک ہیں یہ آپ جان سکتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کا اینڈ بھی ایٹم بم پہ ہو گیا تھا، اور اس میں تقریباً 6 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور اس میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ قرآن و حدیث بھی اس بات کو بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے غالب کہتا ہے، گنجین معنی کا تلسمس کو سمجھیے، جو لفظ کی غالب میرے اشعار میں آئے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے شعر میں جو لفظ آ جائے اس میں معنی الفاظ کا خزانہ سمجھیے۔ تو یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ لفظ دخان جو قرآن میں پوری ایک سورہ ہے اس عنوان سے، کیونکہ اس پورے سورہ کا یہ اہم چیز ہے جس کو اس کا نام دیا گیا ہے، بڑی اہم چیپٹر ہے، اور یہ کتنا اہم ہے اس پہ پوری کتاب، کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ غالب کہتا ہے، اس کو اس طرح سے میں بدل دیتا ہوں، جو لفظ کی اللہ کے قرآن میں آئے تو اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں کتنے معنی ہوں گے یہ انسان کے غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اپنے خاص بندوں پہ اپنے علم اور اپنا راز جو ہے محبت کا وہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے شاعر ایک شعر ہے، محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ چھیڑا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ لوگوں میں سے یہ راز علامہ فاروق رضا التیجانی صاحب کے سینے پہ کھولا ہے، اور اس نکتے کو انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اب آپ ان سے اس ٹاپک کے بارے میں مزید ڈیٹیل سنیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت اہمیت رہا ہے۔ پلیز، کیونکہ آپ لوگ ایک ایسے ادارے سے منسلک ہے جو ریسرچ اور سائنس پہ اپنا کمانڈ رکھتا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں میں کروں گا اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اویئرنیس آپ اپنے نظریے سے بھی دیکھیے گا، اور اس میں ریسرچ کا پہلو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ اس میں ریسرچ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ گویا کہ میں نے کوئی تقریباً 22 سال لگائے ہیں ایکسٹرولوجی پر ریسرچ کرنے کی۔ 22 سال میرے ایسے گزرے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہ بس سمجھ لیں کہ جیسے کہ رٹا لگا کے سندیں لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 22 سال کے بعد اچانک ہی کچھ ایسے راز کھل گئے اور وہ بہت سوچا جائے پیروں تلے سے بھی نہیں تھے۔ تو پچھلے کئی سالوں سے میں ٹی وی پہ اور پوڈ کاسٹ پہ جو ہے اپنی گفتگو میں لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں کہ
آنے والا دور بڑا بھیانک ہے اور اس میں ہمیں ابھی سے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی بھی ہے، لیکن مجھے رسپانس بہت کم مل رہا ہے. جیسے کہ اس وقت ہمارے شمشاد صاحب انہوں نے بیچارے نے بڑی کوشش کی ہے کہ 2 جگہ پہ، اب یہ ذمہ کل پی سی آر میں میرا سیکنڈ لیکچر ہے، اس سے پہلے پاکسویس میں ہو چکا ہے. تو یہ لیکچر بڑا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، کائنات کو بنا ہی اس لیے کہ ایک دن سے ختم ہونا ہے، اسے ابدی نہیں رکھا ہے. اب اس کے خاتمے کے مراحل ہیں، اور وہ مراحل کس طریقے سے ہیں، کیسے ہیں، یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے. تو یہاں میں یوں تو فتن اور ملاحم جو ہے ان کے حوالے سے، یعنی عربی میں فتن اور ملاحم کہتے ہیں، فتنے اور ملاحم جگہوں، یعنی آخری زمانے میں جتنی جنگیں اور فتنے اٹھیں گے ان کے حوالے سے تو احادیث کثرت سے ملتی ہیں آپ کو. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس پہ غور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں اور کس دور کو آپ آنے والے وقت میں فیس کریں گے. اس حوالے سے میرے نزدیک ایک حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خاص فتنوں کا ذکر کیا ایک وقت میں. آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے پاس، اور 3 خاص فتنے جو ہیں صحابہ کے سامنے آپ نے بات کی. تو وہ فتنے جو تھے، ایک فتنہ اخلاص، ایک فتنہ سراب، اور ایک فتنہ دہیما. تو 3 خاص فتنوں کا جب ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فتنہ اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ باغنا اور جنگ ہے. پھر آپ سے پوچھا کہ فتنہ سراب کیا ہے؟ تو کہا وہ ایسا فتنہ ہے کہ ایک شخص میرے اہل بیت سے ہوگا پر وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اور اس کے پیروں تلے جو ہے دھواں نکلے گا، اور پھر اس کو یہ گمان ہوا کہ میں ہوں، پر میرے جو دوست ہیں وہ متقی لوگ ہیں. پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے لوگ ایسے آدمی کے پر اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کولا پسلی پہ. پھر فتنہ دہیما کا ذکر کیا. اس میں امت میں کسی کو بھی وہی چھوڑے گی نہیں. فتنہ دہیما جو ہے یہ امت میں کسی کو نہیں چھوڑے گی، یہ کہ اسے تماچا مار کرے. پھر جب یہ کہا جانے لگے گا کہ ختم ہو گئی ہے تو وہ اور بڑھ جائے گی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. پہلے میں آپ کو فتنہ اخلاص اور سراب، چونکہ یہ بات تھوڑی تمہید کر رہا ہوں اپنی آگے والی بات کو سمجھانے کے لیے، یہ 2 فتنے کیا تھے اور تیسرا فتنہ دہیما کیا ہے. لیکن یہ جو نقطہ ہے جو میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ختم ہو گئی تو اور بڑھا دی جائے گی. آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ 2 خیموں میں بس جائیں گے. ایک خیمہ یعنی ایمان سے خالی ہوگا اور ایک خیمہ ایمان کے ساتھ ہوگا. اچھا، اب فتنہ سراب کو ذرا سمجھے، کیونکہ بعض زمانے کی آ رہی ہے. یہ فتنے ایسے ہیں جس نے وقت کی دھارے کو بدل دیا ہے. یعنی 3 فتنوں سے وقت کا دھارا بدل دیا ہے. 2 واقعہ ہو چکے ہیں اور تیسرا آئے گا. فتنہ اخلاص اور سراب ہو چکا ہے، اور فتنہ دہیما آنے والا وقت آئے گا. تو ان 3 فتنوں کی وجہ سے وقت کا دھارا بدلتا ہے. اچھا، فتنہ اخلاص کی اصل معنی یہ ہے، اخلاص کہتے ہیں عربی کے اندر کہ جیسا کہ کوئی چیز آپ کے شیروانی آپ پہنتے ہیں تو اندر کا جو استر ہوتا ہے، تو وہ اندر کا جو استر جو کپڑا ہوتا ہے نا اس کو حلس کہتے ہیں، اور اخلاص اس کی جمع ہے. تو گویا جو کسی زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا جسے کہتے ہیں فتنہ باطنیت. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، پہلے اختلاف ان کے اندر سیاسی تھا اور فقہی مسائل پہ اختلاف تھا، یعنی سیاسی مسائل پہ یہ فقہی، لیکن عقائد کے مسائل پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا. لیکن 3 صدی ہجری میں یا 2 صدی ہجری کی اواخر میں لوگوں پہ ایسے فتنے اٹھے جنہوں نے قرآن کی تشریح اپنے طور پہ یہ کی کہ قرآن کے جہاں ظاہری معنی ہے وہاں اس کے باطنی معنی بھی ہیں. اور ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے باطنی معنی منکشف ہو گئے تو پھر وہ ظاہری معنوں سے آزاد ہو گئے.
تو اس کو فرقے باطنیت فرقے کے اندر کہا جا سکتا ہے. اور اس میں مشہور شخصیت تھی حسن صباح جو شیخ الجبال کہلاتی تھی اور جنہوں نے فدائین پیدا کیے. یہ میں مختصر آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اصل بات نہیں کر سکوں. وہ فتنہ باطنیت تھی. تو امت کا دھارا جو ہے نا وقت کا بدل گیا کہ پہلے امت کبھی عقائد میں اختلاف نہیں کرتی تھی، لیکن جب فتنہ باطنیہ پیدا ہوا جسے فتنہ اخلاص کہتے ہیں تو پھر امت کے اندر بات عقائد کا بھی اختلاف پیدا ہو گیا. اور پھر ان کا کام یہی تھا کہ یہ اچانک اٹیک کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. یعنی مسلمانوں کے قافلوں پہ اٹیک کرنا اور وہاں پہ جنگ کرنا اور بھاگنا. تو یہ وہ فتنہ تھا جس نے فتنہ اخلاص نے وقت کے دائرے کو بدل دیا، امت کو عقائد طور پہ تقسیم کر دیا. اچھا، یہ پتہ نہیں چلا تاریخ میں کہ فتنہ مطلب کس نے یہ نظریات پیدا کیے جسے باطنی نظریات کہتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ اسی باطنی نظریات کے تحت خلافت فاطمیہ مصر میں قائم ہوئی اور عربی میں قائم ہوئی. اچھا آگے چلتے ہیں. فتنہ سرا. فتنہ سرا جو ہے دیکھیں امت جو ہے پہلے ایک امبریلا کے تحت تھی اور وہ امبریلا تھی خلافت کی. تو یہاں فتنہ سرا جو تھا جب پیدا ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میرے اہل بیت سے ضرور ہوگا، یعنی مجھ سے، پر وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، یعنی میرے اہل بیت سے ہوگا پر مجھ میں سے نہیں ہوگا. تو یہاں پہ مولانا خلیل احمد سانپوری صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ حسین بن علی جو حجاز کے مکہ کا میں جو فرسٹ ورلڈ وار جب ترکوں کی حکومت تھی اس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی، تو یہ وہ شخص تھا جس نے سرا کا مطلب یہی ہے کہ سازش کرنا چھپ کر خاموشی سے، عربی میں سر کو مطلب سرا. کہنے لگے یہ وہ شخصیت تھی جس نے جو تھا وہ ہاشمی پر وہ مسلمانوں کے ہی خلاف جو سازش کر رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو کسی خلافت کے تحت ایک زمان تک عرصے تک رہے وہ خلافت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کا جو تقسیم ہو گیا اور آج نیشن اسٹیٹ میں ہے. تو آج جس حالت میں ہے اس کی وجہ زیادہ تر یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک سیاسی امبریلا 1300 سال تک رہا وہ ختم ہو گیا، یعنی وقت نے اپنا رخ بدل گیا، وقت کا دھارا بدل گیا. اچھا اب ہم آتے ہیں فتنہ دہیمہ پہ جو سب سے اہم بات ہے. فتنہ دہیمہ عربی میں اس کے معنی ہیں اندھیری، کالی، مصیبت، اس کا یہ معنی بنتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے اور ایک معنی یہ بھی ہے عربی میں داہیہ جسے کہتے ہیں حد کر دینا، آخر ہو جانا. تو فتنہ دہیمہ جو ہے وہ اب باقی اور وہ آنے والا ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو نیو دور میں ماڈرن دور میں لے کے آتا ہوں. 1983 کے اندر کارل ساگا اور بریان ٹونز اور اس کے کچھ ساتھی امریکن سائنٹسٹ انہوں نے ریسرچ کی کہ اگر نیوکلیر جنگ ہو جائے، رشیا اس زمانے میں سوویت یونین ہو رہا ہوتا تھا، ان کے بیچ میں اگر ہم جنگ ہو جائے تو جنگ کے بعد پوسٹ نیوکلیر وار کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، سب سے اہم چیز ہے. تو انہوں نے جو ریسرچ کی وہ ریسرچ یہ ہے بتاتی ہے کہ ریسرچ جو چیزیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں پڑھنے والی کون سی چشمہ ہوتے ہیں. اچھا کہ جنگ کے بعد جو دھواں اٹھے گا کالا، یعنی جب نیوکلیر وار ہو جائے گی اس کے بعد جو کالی دھواں اٹھیں گی وہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر آسمان کے اوپر جائیں گی اور پھر وہ جو ہے سن لائٹ جہاں سے آ رہی ہے اس کو سن لائٹ جو ہے نا ابزورو کر لے گی، اس کی سوٹ کو، اس کی جو سے کہتے ہیں کہ اس دھواں میں جو کاجل ہے اس کو سن لائٹ ابزورو کر لے گی اور وہ اسٹریٹوسفیئر جو لیئرز ہے اس میں وہ چلے جائیں گی. اچھا حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ لوگ یہ سمجھے بھی ختم ہو جائے گا تو پھر بڑھ جائیں گی. جب وہ سن لائٹ کے اسٹرفورس میں جو پہنچ جائیں گی
تو پھر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ کئی دہائیوں تک رہیں گی. ذہن میں رکھیں کہ میں نے سورۃ دخان پڑھی نہیں ہے ابھی تک. سورۃ دخان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اور مزید تشریح کی ہے اس بات کو، لیکن فتنہ دہیمان کا بتانا یہاں ضروری تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ حالات بالکل یکسر بدل جائیں گے. یعنی وقت کا جو دھارا ہے آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہم رہ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا. اور اس کا اثر کیا ہوگا وہ پلے کر دیجیے. کتنے لوگ مریں گے؟ How many people would a nuclear war between the United States and Russia kill? So I'm coming back at you with a very dark answer and a very big number. And that number is 5 billion people. You go second by second, minute by minute, hour by hour, what would happen if how many people? بس یہاں پہ کافی ہے. یہ خاتون جو ہے اینی جیکبسن ہے اور یہ ایک پروفیشنلی تو جرنلسٹ ہے، لیکن انہوں نے کافی عرصے تک پینٹاگون اور سی آئی اے، وائٹ ہاؤس اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں امریکن سے، وہاں سے انہوں نے نیوز وغیرہ لے کے بک لکھی ہے نیوکلیر وار سیناریو کے نام سے. میری کتاب کی پبلش سے کوئی 2 مہینہ پہلے ان کی کتاب آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر. اس میں جو فگر یہ بتا رہی ہے 5 بلین، یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، یہ برینڈ ٹولز کو کر رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر برینڈ ٹولز جو ہیں ابھی بھی زندہ ہیں. تو انہوں نے یہ فگر بھی 2006 میں اپنے نے کیلکولیٹ کیا تھا. ذہن میں رکھیں یہ بات کو کہ 2006 کے اندر یہ ڈاکٹر برینڈ ٹول نے یہ فگر کیلکولیٹ کیا تھا. اور وہ بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہمارے سامنے جو ماڈرن کمپیوٹرائز ہوئی ہے، ڈیجیٹل ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو جن چیزیں ہم سے اور بھیانک کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا، اب یہ چیزیں کہ کیا یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس پر ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو یہ صورتحال آئیں گی. ٹھیک ہے، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. یہاں سب سے پہلے میں آپ کو حدیث صحیح مسلم کی پڑھ کے بتاتا ہوں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى تقتلان فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلع عظيم ودعواهما واحدة. کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 2 عظیم گروہ ان کے بیچ میں ایک عظیم جنگ نہ ہو جائے اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا. حدیث کا جو استدلال اس بات پر ہے کہ ایسی جنگ جو لوگوں کے لیے عبرت ہوں گی، یعنی عبرت کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. یہ جنگ ہو کے رہیں گی 2 عظیم گروہوں کے بیچ میں. اس حدیث میں کسی مسلمان کا ذکر نہیں کہ کوئی مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کچھ اس حدیث کی بات علماء نے تشریح اپنے طور پہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی ان کو ان کے پر ڈال دیا. حالانکہ اس حدیث میں نہ صحابہ کا ذکر ہے نہ مومنین یا مسلمانوں کی جنگ کی بات ہے. اور یہ آخری زمانے کی بات ہے، کیونکہ لا تقوم الساعہ یعنی قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جنگ نہ ہو جائے، اور وہ عظیم جنگ ہی کہلائے گی. اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ دونوں گروہ کا دعویٰ ایک ہوگا. تو دعویٰ وہ گروہ کا جو ایک ہے، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دعویٰ ہمیں سورۃ مائدہ میں ملتا ہے، یعنی ایک ہی دعویٰ ہے گروہ کا. تو یہ عظیم جنگ کے نتیجے میں ہمیں یہ حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سورۃ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ انتظار کیجئے کہ جب آسمان میں دخان یعنی دھوئیں کو کہتے ہیں، اسموکس پیدا ہو جائے گا، آ جائے گا.
اور وہ بالکل ظاہری طور پہ ہوگا. آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی دعا ہو اگر کیفی عرصے تک آسمان میں رہے تو ایک عرصے کے بعد تحلیل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ مومن اس طریقے سے کہ اتنا وہ ظاہر ہوگا کہ اس کی تحلیل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور وہاں میں نے حدیث آپ کو ترجمان فرمایا ہے کہ اور پھر سائنسی آپ کو وہ تجزیہ بتایا ہے کہ جب جنگ کے جو اسموک جو آسمان کے اوپر 10 سے 15 کلومیٹر پر جائیں گے، جس اسپورٹس کے اندر جب جائیں گے تو پھر وہ کافی دہائیوں تک وہاں رہیں گے. اچھا، ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آخری 70 سال کے دور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کی جو اینڈ آف ٹائم ہے اس میں تمام وہ بڑی چیزیں جو علامتیں ہم سنتے آئے ہیں امام مہدی کے حوالے سے یا دعوت الارض کے حوالے سے کچھ بھی، وہ تمام کی تمام علامتیں ان آخری 70 سال میں. اور حضور نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ اس میں چکی چلے گی 35-36 یعنی راوی کو یاد نہیں لیکن 35 سے لے کے 37 سال تک کی چکی چلے گی. چکی کس کو کہتے ہیں؟ آٹے کی. اب سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر جب یہ حالات ہوں گے تو سب سے بڑا جو اثر پڑے گا کیا کہ آپ کی جو درجہ حرارت ہے زمین کی گلوبلی، یعنی کسی ایریے کی مخصوص ایریے کی بات ہو رہی ہے، گلوبلی جو درجے کی حرارت ہے وہ 20 سے 20 سینٹی گریڈ تک مائنس چلا جائے گا، یعنی آپ کوئی چیز بھی نہیں اگا سکتے. حدیث وہی کہہ رہی ہے کہ چکی چلے گی. اتنی آپ کو سمجھا دیا کہ آٹے کی جیسی چکی چلے گی. وہ مراد ہے کہ آپ کو اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا، مصیبتوں کو جو آپ کی غذا سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ زہری، جس میں جو زہریلی گیس ہوں گی، اس کے علاوہ جو زہریلی بارش ہوں گی اور لوگوں کو جلدی بیماریاں ہوں گی، ہڈیوں کے کینسرز ہوں گے، یہ چیزیں اور ہیں. آپ سن چکے این جیکبسن نے کہا کہ فرسٹ 72 منٹس انہوں نے جو بات کی، منٹس پہ بات کی ہے، فرسٹ 72 منٹس کے اندر 5 ارب لوگ مر جائیں گے. اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 بلینس کے قریب ہے. ایگزیکٹلی فگر تو کسی کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے 5 بلین. اور یہ جو بات بتا رہی ہے میں آپ کو بھی سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر بریان ٹونز نے 2006 میں کہی تھی. یعنی آج ہم 2024 میں نا، تو کتنے سال گزر گئے. یہ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے پاس لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس اور بھیانک صورتحال سامنے آ رہے ہیں. تو اور ایک بات انہوں نے اور بھی کی اپنی اسپیچ میں، آپ این جیکبسن کو ضرور سنیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ امریکن ایک ادارہ ہے جو خاص طور پہ رسک مینجمنٹ کے اوپر اگر کوئی بہت بڑی اس طریقے سے ان کے یہاں ایپکس مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ کرائسس پیدا ہو جاتے ہیں جو اربوں ڈالر کے نقصانات ہوتے ہیں، تو ان کا ایک ادارہ مینجمنٹ کرتا ہے. اس ادارے کی جو سربراہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس نے اسے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا پروگرام ہے ہی نہیں کہ نیوکلر جنگ کے بعد کوئی سروائیونگ پروگرام ہم رکھے، ہے ہی نہیں. اچھا، میری تحقیق مجھے یہ بتاتی ہے کہ ہم 99% سے زیادہ لوگ ختم ہو جائیں گے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت سے اس کو سامنے رکھ کر، قرآن کی آیت سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. اور یہ آیت ہے سورۃ اسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کو وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. اس وقت بنی اسرائیل تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ہے. اب اس کا کیا ریشو بنے گا 8 ارب کی آبادی میں؟ 1.5 سے 2 کروڑ کا اگر آپ ریشو نکالنے جائیں تو میرے خیال سے -1 کیا -0.5 بھی نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو میتھمیٹیشین سے صحیح بتا سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا کہ ہم نے تم کو سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا. کیسے بنا دیا؟ تاریخ بنی اسرائیل کو اگر آپ پڑھ لیں، جن کا مطالعہ ہے، بنی اسرائیل کبھی بھی زیادہ جتھے میں نہیں تھے. یہ آنے والی خبر ہے، آنے والی آپ کو وارننگ ہے کہ یہ تعداد میں بڑھ جائیں گے، اس کے مقابلے میں دیگر اقوام کم ہوں گے. جو دیکھیں بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے
اسرائیل کی ساری چیز کو پڑھنا ہے تو سورۃ بنی اسرائیل کو پڑھیں آپ ضرور کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماضی کو مستقبل کو بیان کر دیا ساری طریقے سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آنے والے وقت میں بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ جائے گی، یعنی گویا مراد یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہے اقوام ان کے مقابلے میں کم ہو جائیں گے. تو وہ کس صورت میں کم ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں کم ہو سکتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے کہ دو بڑی قوتیں ایک عظیم جنگ نہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ عظیم جنگ کے نتیجے میں جو ہے باقی اقوام میں ختم ہو جائیں گی. تو یہ اصل سورۃ دخان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ یہ وقت آئے گا. اچھا اب آگے ہم اگر دیکھتے ہیں تو سورۃ فلق ہے، وہاں پہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس شر سے پناہ مانگو، اندھیری رات کی کالی شر سے پناہ مانگو جب وہ چھا جائے. اسی آیت کی تفسیر میں امام بغوی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے اور آپ نے فرمایا ہے بی بی عائشہ کو، عائشہ اس رات کی کالی اندھیری سے پناہ مانگو جب یہ چھا جائیں گی. گویا جب یہ جنگ ہوگی تو آپ کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی، نہ چاند کی روشنی ملے گی. یہ تو سائنس اس بات کو ایکنالج کر رہا ہے. مین مقصد یہ ہے ہماری ٹاپک کا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو سائنس آلریڈی ابھی جا کر 1400 سال پہلے تو کوئی نیوکلیر جنگ کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ایٹم بھی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسموک آئے گا. تو صرف قرآن میں لوگوں نے اپنے اپنے تخیلات میں ہر ایک جو زمانے کے علماء تھے انہوں نے اپنے اس طور پہ اشتہاد کے طور پہ جو ہے نا ایک چیزیں اس کی تفسیر کی. لیکن لیٹسٹ چیزیں جو ہے جو سائنس ایکنالج کر رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو یہ صورتحال آئیں گی. اب یہ صورتحال مماثلت کر رہی ہے ہمیں کس سے؟ قرآن کی اور حدیث سے. سورۃ دخان کی، سورۃ فلق کی اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ صورتحال اب پیدا ہونے والی ہے. اچھا ایک جگہ یہ بات میں آپ کو یہاں پر کہہ دیتا ہوں کیونکہ ابھی تک سائنٹسٹ اس بات کو نہیں پہنچے ہیں کہ کیا ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. وہ تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پالیسی سے بنائیں جس میں یعنی تعداد نیوکلیر اسلحوں کی کم ہو جائے. لیکن جہاں وہ یہ پالیسی بناتے ہیں وہاں ایک نئی ٹیکنالوجی ایسی آ جاتی ہے جیسا کہ جو ہیروشیما پہ بم مارا گیا تھا اور جو 1961 کے اندر سازار بمبا جو رشیا نے سوویت یونین نے تجربہ کیا تھا وہ 3000 گنا زیادہ طاقتور تھا اس سے جو ہیروشیما کے پر جو بم پھینکا گیا تھا. تو ایک طرف سے اگر وہ تعداد کو کم بھی کریں تو دوسری طرف سے جو ان کی جو ویپن جو وہ بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک ہے. اچھا یہ بات بھی تقریباً 60 سال پرانی ہو چکی ہے. ہائیڈروجن بم کی بات جو ہے وہ بھی 60 سال پرانی ہوئی، یعنی اس سے زیادہ کئی طاقتور چیزیں بن چکی ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے یا انہوں نے ڈکلیئر دی کی. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ 1700 تقریباً وار ہیڈ امریکہ کے پاس ہے، 1700 وار ہیڈ رشیا کے پاس ہے اور علاوہ دوسرے جو ہیں آس پاس کے ممالک کے وہ دوسرے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہی سورۃ دخان کے اندر ہی جو فرمایا ہے کہ جب لوگ گریہ کریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون کہ ہم سے جو ہے یہ عذاب اٹھا دی جائے، ہم جو ہے ایمان لائیں، یعنی گریہ کو ذکر ہے اس وقت. تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں آگے جا کے ایک آیت میں کہہ رہا ہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ عذاب بالکل یکسر ختم تو نہیں ہو جائے گا لیکن اس کی حدت میں کچھ کمی آ جائے گی، یعنی اتنی کمی ضرور آ سکتی ہے کہ آپ دوبارہ سے زراعت کر سکیں. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کیونکہ ہمارا ایک ایجنڈا بھی ہے کہ ہمارے پاس کیا پالیسی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ پالیسی ہم یہ رکھیں اگر ہماری گورنمنٹ ہو
کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو، کیونکہ ہم ایک نیوکلیر کنٹری ہے اور ہمارا ہمیشہ ریوائول جو ہے وہ تو انڈیا سے ہی رہتا ہے، اگر یہ چیز بہتر ہو کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈائریکٹ ہٹ نہ کریں، یعنی جنگ کے اثرات تو ہوں گے، وہ جنگ کہیں پہ بھی ہو، نیوکلیر جنگ کہیں پہ بھی ہو، اس کے اثرات پوری دنیا کو چھا جائیں گے. اور پچھلے دنوں ڈاکٹر بریان ٹرومن نے صرف پاکستان ہندوستان کی مثال دی کہ جن کے پاس کہتے ہیں کہ 400-500 ایئر وار ہیڈ ہے، اس نے کہا کہ صرف یہ لڑ جائے تو 90% دنیا ختم ہو جائے گی. یہ ڈاکٹر بریان ٹرومن کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری پالیسی یہ ہو انڈیا کے ساتھ کہ ہم ڈائریکٹ دوسرے پہ ہٹ نہ بھی کریں، تو پھر ہم کم سے کم اپنی زمینوں کو ریڈیشن سے تو بچا سکیں گے. یعنی ریڈیشن جو ہوتی ہے اس سے تو ہم بچا لیں گے، لیکن اسموک سے نہیں بچا سکیں گے. اسموک کو پریونٹ کرنے کے لیے یا اسموک کی حد کو کم کرنے کے لیے ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف نے اس چیز کو آپ کے سامنے کھول دیا ہے کہ ان کاشف العذاب الا قلیلا، ان کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑا سا جو ہے اس عذاب کی حد کو کم کر دیں گے. اب اس سے دو مطلب نکلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچا کر کے آپ اس اسموک کی حد کو کم کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو آنے والا وہ جو وقت ہے، کیونکہ یہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے، پارٹ آف سائیکالوجی ہے، یعنی میرا جو سبجیکٹ تھا وہ تقریباً 22 سال پہ ہم 50 مضامین سے اوپر مضامین تھا. اس میں ایک کیلکولیشن تھی ہماری کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مدت دی ہے، اور وہ حدیث سے ہمیں بات ثابت ہوتی ہے کہ 1500 برس جو ہے ہمیں ٹوٹل ملے ہیں. اور اس کی کیلکولیشن جو ہے ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ سورج اور چاند کی گردش سے جو ہے نا اپنے دنوں کو اور برسوں کو گنیں. تو 1500 برس کی کیلکولیشن کے اندر جو ہے کہ آخر جو 70 سال سٹارٹ ہوں گے، اور وہ یہ ہوں گے کہ ہم دنیا جو ہے ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں گے. تو جو میری کیلکولیشن ہے اس حوالے سے 1462 ہجری، کیونکہ سائنٹسٹ تو یہ جو کرنٹ افیئر پہ جو لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کسی بھی وقت یہ جنگ ہو سکتی ہے. جن کے پاس خاص طور پہ خاتون جو ہیں جیکبسن، انہوں نے تو خیر بہت باتیں کی ہے، بہت ڈرونی باتیں کی ہے اپنے دور پہ. انہوں نے جو چیزیں کہیں، میں تو جو بھی باتیں کر رہی ہوں وہ ان کا انٹرویو کراس کر کے جو ہیڈ ہیں اس وقت امریکن کسی کمانڈ میں، انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ ہم جو ہے کسی بھی وقت جو ہے ہمارے پاس کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک سکیں. لیکن کسی زمانے میں USSR جب تھا، سوویت یونین تھا، ان کے پاس یہ تھا کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے، ان کے پاس یہ پالیسی تھی. لیکن پوٹن نے آج سے 2 سال پہلے یہ پالیسی چینج کر دی، کہہ رہے کہ ہم کو اگر صرف ہماری انٹیلیجنس نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہم کی طرف ہماری طرف کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں نیوکلیر، تو ہم جو ہے انتظار نہیں کریں گے کہ یہ حملہ کرے، ہم کر دیں گے. تو ایک ایسی اسٹیج لیول پر اس وقت دنیا آئی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نیوکلیر وار ہو سکتے ہیں. لیکن میں چونکہ حدیث پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، قرآن پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، تو میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ آج سے 15 سال کے بعد کا ایونٹ ہے. اور یہ 2 گروہوں کے بیچ بھی ہوں گا قرآن حدیث کے حوالے سے، اور یہ عظیم گروہ ہوں گے کیونکہ تاریخ اسلام میں اتنی بڑی طاقت انسان کے پاس پہلے کبھی نہیں تھی. اور اگر نیوکلیر جنگ ہو جائے تو اس کے بعد کچھ بچے گا بھی نہیں، پھر روایت تو ختم ہو گئی. تو ہزاروں سال پیچھے چلے جانا ڈیفرنٹ بات ہے. تو ہمارا تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا؟ 20 منٹ 40 ہو گئے، 40 ہو گئے، 45 منٹ تک کا تھا، 30 منٹس ہو گئے تھا. اچھا آدھا گھنٹہ ہو گیا. آدھا گھنٹہ. تو اب میں نے چونکہ آپ میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے، آپ ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹس بات کروں، زیادہ مزید پھر مل گیا، کیونکہ آپ تفاصیر کو حوالے سے تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، وہ پھر کسی اور جگہ بات کرنی ہوگی. تو اگر کوئی سوالات ہیں تو میں آپ کے جوابات دینے کو تیار ہوں. اس حوالے سے آپ پوچھیں. کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں، جی پوچھیے. سر آپ ابھی کہہ رہے تھے کوئی کیلکولیشن ہے آپ کی جس سے جو ہے وہ 1400 کچھ ہجری کا آپ بتا رہے تھے کہ اس میں 58 کے اثرات ہیں، تو وہ کیا کیلکولیشن ہے آپ کی؟ اچھا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، اور
یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور داؤد میں بھی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت بھی دی جائے۔ تو راوی سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد؟ کہنے لگے آدھے دن سے مراد 500 برس، یعنی 1000 سال کے بعد جو آگے 500 برس ہوں گے وہ امت محمد کے لیے اور مہلت دی گئی ہے۔ تو کل عمر ہماری یہ ہے وہ 1500 برس ہے۔ اچھا، اب اس کی حوالے سے اگر ہم اس کو جانچنا چاہیں کہ آیا یہ اس حدیث سے واقعی 1500 برس بچتے ہیں، تو ایک حدیث اور ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری امت کی عمر جو ہے دیگر امتوں کے مقابلے میں کم ہے، اور وہ ایک حدیث ہے قراءتیں کا ذکر ہے۔ قراءت جو ہوتا ہے وہ جو کے دانے کے برابر یا کسی کہتے ہیں چنے کے دانے کے برابر جو ہے اس کا اگر ہم میتھمیٹکلی دیکھ لیں تو اتنا ہے، لیکن ثواب میں وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کے تمہارا اس دنیا میں رہنا ایسا ہے جیسے دیگر اقوام کے مقابلے میں، یعنی یہود اور نصارہ کے مقابلے میں، کہ جیسا عصر سے لے کے مغرب تک۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ اہل تورات آئے اور انہوں نے صبح سے لے کے دن تک کام کیا، پھر وہ رک گئے تو ان کو ایک قرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل آئے اور انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا تو ان کو ایک قرات دیا گیا۔ پھر ہم آئے اہل قرآن تو ہم نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قرات دیا۔ تو انہوں نے اہل تورات نے کہا اللہ کہ ہم نے اس سے کام تو زیادہ کیا لیکن اجر ہم نے کم ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں نے کوئی کمی دی، یعنی تمہارے اجر میں تمہیں سے کوئی زیادتی دی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چلے یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک ہے کہ ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی آگے کوئی امت نہیں ہے، لیکن ہماری جو مدت ہے وہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، دیگر طبقات کبریٰ میں چند حدیثیں ہیں، اور جلال سیوطی نے بھی ابھی کتاب میں حدیث روایت کی ہے جس میں پچھلی امتوں کی عمر کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1700 برس کی عمر ہے، اور ایک روایت میں 1900 برس کی، اور جلال سیوطی نے 1500 برس کی روایت لائی ہے۔ اور پھر یہ تو معلوم ہی ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو وقفہ ہے وہ 600 برس کا ہے، اور آج کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، تو گویا ٹوٹل ان کی عمر 2500 برس بنتی ہے میکس، زیادہ سے زیادہ، اور اگر کم تر بھی کہہ دو 2100 برس۔ تو ہم جو ہے ہماری جو مدت ہوگی یقیناً ان سے کم ہوگی۔ ایک حدیث، اب یہ حدیث ملتی ہے تو اس سے حساب سے ہمیں 1500 برس بنتے ہیں۔ اب 1500 برس کی کیلکولیشن ہے وہ کیسے کہ ہم تو ہمارے پاس جو ہے ایک تو سے کہتے ہیں چاند کی گردش پر ہم نے ہجری تاریخ رکھی ہوئی ہے جو آپ کی 62 سے 13 سال کے بعد کی، ٹھیک ہے نا، ذہن میں رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم چاند کی گردش سے جائیں گے تو چاند کی گردش جو ہے ان کے بیچ میں جو وقفہ آتا ہے 1 صدی میں 3 سال کا، یعنی سورج جب اپنی 1 صدی میں گردش پوری کرتا ہے اور چاند اس سے پہلے پوری کر دیتا ہے، کیونکہ چاند 354 دن کا ہے اور سورج کی جو گردش ہے سال میں 365 دن کی ہے، تو سال میں 11 دن ہے اور 1 صدی میں 3 سال کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 1500 برس کی بات کی جائے تو 45 سال کا وقفہ آ جاتا ہے۔ اس وقفے کو جو ہے، اس ڈفرنس کو جو ہے ہم ڈیوائڈ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حضور کی 62 سے ہم سورج کی گردش کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاند کی گردش تو وسیع سے ہجرت سے لے لی گئی ہے، تو 1300 برس 13 برس پہلے نکل گئے، 13 برس پہلے نکل گئے، باقی بنتے ہیں 1532 برس۔ تو جب سورج کی چاند کی گردش 1500 برس پوری ہو جائے گی، پھر آپ کے پاس صرف 32 برس رہ جائیں گے۔ اب اس 32 برس یعنی 1532 ہجری میں پہلی سور پھونک دی جائے گی۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا رفلی بتاتا ہوں کیونکہ ساری چیزیں میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بالکل ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے۔ تو 1532 ہجری جو ہے وہ پہلی سور کی پھونک ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ بھئی قیامت کو تو اللہ کو پتہ ہو، بے شک اللہ کو پتہ ہے، میں یہاں قیامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں اس قیامت سے پہلے کے حالات کی بات بتا رہا ہوں، علامتوں کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ تو قیامت سے پہلے 2 سور ہیں، اور ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں فرمایا ہے آپ نے کہ دونوں پھولوں کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہے،
تو آپ سب صحابہ جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ 40 سے مراد 40 سال ہے، کہہ لیں گے نہیں. پھر کہا 40 ماہ، کہہ لیں گے نہیں. پھر کہا 40 دن، یعنی اس طریقے سے مجھے کہہ لیں گے نہیں. تو وہ انہوں نے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی سور پھونک لی جائیں گی تو تمام چیزیں لپیٹ لی جائیں گی. یعنی جو چیزیں آپ کو ٹائم ٹیبل بتاتی ہے، کیا چاند و سورج، وہ تو لپیٹ لی جائیں گی. تو آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے، یا اس کا کوئی اور فارمولا ہوگا جو ہماری سمجھ سے بالا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضور نے ہم کو بتایا نہیں. تو وہ کیلکولیشن تو ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی ہے. تو اس لیے ہم نہیں بتا سکتے کہ ایک سور سے دوسرے سور میں جو 40 کا وقفہ ہے وہ کیا حد ہے. لیکن ایک قیاس میرا ذاتی طور پہ وہ یہ ہے کہ اتنا وقفہ ہوگا جس میں 40 مزید سوریں کی جا سکتی ہیں. یعنی اتنا وقفہ ہوگا. کیونکہ جب لفظ 40 کا استعمال ہوا تو اس کو قیاس ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اس سے پہلے 1532 سے آپ مائنس کریں 70 سال، کیونکہ آخری 70 سال جو دنیا کے ہیں وہ ٹیکنالوجی پہ نہیں قائم ہے. تمام حدیثیں جو میں نے مطالعہ کیا، تمام علماء سے پوچھ رہے ہیں دیگر، وہ سب اس بات پہ قائل ہیں کہ جو فتن منائن آخری زمانے کی جتنی حدیثیں ملتی ہیں وہ موجودہ دور کو مائن نہیں کرتی، ان کے ساتھ اٹریکٹ نہیں ہوتی، ایڈجسٹ نہیں ہوتی. اس سے مراد ایک ہی ہے کہ ہم ہزاروں سال 70 سال دور شروع ہونے سے ساتھ ہی پیچھے چلے جائیں گے، اور اس میں 99% سے زیادہ لوگ ختم ہو جائیں گے. یعنی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعداد شہید ہو جائے گی. یہ بھی میں اپنے ایک طریقے سے اشارت ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے جو ہلاک ہوں گی تو وہ تو شہادت کے رتبے پہ بھی فائز ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 میں سے ایک بچے گا. آپ وہ ایک الگ حدیث ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو یہ اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں دنیا ختم ہونے والی ہے. اور آپ ایک بات سے اندازہ رکھیں کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو یاجوج ماجوج کی جو جسے کہتے ہیں عربی میں استعمال ردم کے معنی ہیں فل اپ کرنا. ردم کے معنی دیوار نہیں ہوتی. ہمیں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو سمجھ لیا کہ 90 ڈگری کی کوئی دیوار ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جہاں تک میرے تحقیق کی بات ہے کہ میں جو سمجھ پایا ہوں قرآن حدیث سے، کہ وہ کسی زمین کے ماتحت ایک قوم ہے، اور جس کی جہاں سے ان کا نکلنا ہوتا تھا ان کو انہوں نے فل اپ کر دیا. اس جنگ کے بعد وہ دیوار جو ہے کمزور ہو جائے گی، اور وہ دیوار اتنی کمزور ہو جائیں گی کہ یاجوج ماجوج اندھیرے میں نہیں. کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج رات کو فرشتے ہیں، جب ان کو سورج کی روشنی نظر آتی ہے تو وہ پلٹ آتے ہیں، کہتے کر کریں گے. کیوں؟ یہ چیز ایک سوچنے کی بات ہے نا. اس سے نظر آتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ جب کالے بادل آئیں گے، جب روشنی نہیں آئیں گے، تب ہمارا نکلنے کا وقت ہے. اور یہاں سائنس ایکنالج کر رہی ہے اس بات کو. اچھا یہ بھی بتا دو کہ 30 سال کی یعنی سائنٹسٹ ہی کہتے ہیں کم سے کم بھی ہے 30 سال رہے گا یہ اسموکس. تو یاجوج ماجوج جو ہے جب یہ نکلیں گے تو پھر اس عرصے میں وہ جگہیں ڈھونڈیں گے جہاں پر اپنی افزائش نسل کو بڑھائیں. کیا میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو دیگر علماء نے نہیں کی؟ کیونکہ ہمارے بہت سے علماء جو ہے اس میں اس معاملے میں کافی کراچی بھی گیا، اشرف مدارس بھی گیا. میری بڑی خواہش رہی کہ علماء کو ساتھ توجہ دلاؤں، لیکن وہاں جو مجھے نظر آیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سرسری طور پہ پڑھایا جاتا ہے تمام فتن ملائن کی چیزوں کو. اتنا غور خوض نہیں کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ پورا سبجیکٹ ہے، اس کو اگر پڑھایا جائے اور بتایا جائے تو اس میں سائنس کے کافی دروازے کھل رہے ہیں. تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس زمانے میں نکلیں گے کہ جب ان کو پتہ چل جائیں گے کہ اب سورج کی روشنی نہیں آئیں گی. اچھا آپ ایک سائنسی طور پہ، آپ ایک میڈیکل طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص اگر ایک عرصے تک کسی جگہ پہ بیٹھے اور اس کو اچانک روشنی ملے گیا تو اس کی جلد پہ رکینوں پر اثرات تو ہوتی ہے، وہ شاید اس کو برداشت بھی نہ کر سکے. تو یہ تو ہزاروں سال سے زمین کے نیچے ایک جگہ پہ دفن ہوئے. دفن سے مراد یہ ہے کہ اندر وہ قید ہوئے ہیں. اچھا تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ اسموک کے آنے کے بعد
اس سے پہلے جو ہے وہ جو جنگ ہے وہ تو دنیا کو ختم کر دیں گی 99%. اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے وہ بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے. اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری اب یہ ہونی چاہیے اس وقت اویئرنیس کے طور پہ، کیونکہ میں نے اور میرے دوست نے جو ہے نا ہم نے یہ بس پروگرام ایجنڈا ہمارا ہے کہ ہم یونیورسٹیز لیولس پہ تمام طلباء کو یہ لیکچر دیا کریں گے. اور چونکہ یہ ہمارا فی سبیل اللہ کام ہے، ہم تمام یونیورسٹی میں یہ اویئرنیس کے طور پر پالیسی جو ہونی ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی ڈائریکٹ کانفلکٹ میں نہیں جائیں جہاں ہم ڈائریکٹ جنگ کا، اگر ہمیں ڈائریکٹ ہی ڈھونڈنا پڑا ہے تو پھر ہم ریڈیشن سے نہیں بچیں گے، پھر ہم وہ کچھ نہیں کر سکیں گے جو اس چیز کو اسموک کو پریونٹ کر سکے، اور تاکہ آگے جا کر جو ہے ہم زراعت کے لیے، کیونکہ زراعت تو ہمیں یقیناً اثر ہوگی. جب 20 ڈگری مائنس آ جائیں گی آپ کی درجہ حرارت تو آپ کیا اگا سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں اثر کر رہی ہیں. تو یہ پالیسیز اور یہ اویئرنیس ہمیں دینا بہت ضروری ہے. اب یہ ہمارا تو کام لیکچر دینا، ہر طریقے سے اویئرنیس دینا. کتاب لکھی ہے اسی سلسلے کے اندر یہ چیز اینڈ آف ٹائم آ گیا ہے ہمارے پاس، ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ میری جرنی تو 22 سال کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ میں ایک تصوف سے تعلق رکھتا ہوں، یہ جرنی بھی جو میری سٹارٹ ہوئی تھی تو میرے بزرگ کی کہنے پہ سٹارٹ ہوئی تھی. انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹائم ختم ہے. تو میں نے کہا آپ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ جنہیں میں علم کہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے علم جو قرآن حدیث کے مطابق ہے تو میں لیتا ہوں، ورنہ میرے ذہن میں ہونا کہ آپ کو شاید کوئی بات نہ ہوا. 22 سال مجھے اسی میں لگ گئے، 22 ایئرس مجھے اسی چیز کو لگنے لگے کہ یہاں تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا باتیں ہیں. اس کے بعد اچانک جو ڈورس کلیئر ہوتے لگے تو میں خود بڑا یعنی سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ آدمی کے خواب ہوتے ہیں، میرے خواب تو ختم ہی ہو گئے کہ میں کیا خواب دیکھوں کہ دنیا کا ٹائم ہی ختم ہو گیا. اب یہ اویئرنیس کی پالیسی ہے. آپ لوگ ایز اے سائنٹسٹ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو میرا جواب آپ کو آ گیا؟ اور جی پوچھے. آپ کی کیلکولیشن کے مطابق 16 سال باقی ہیں وار میں. ہاں ٹھیک ہے، میری بات نہیں ہے. لاسٹ 70 ایئرس 70 ایئرس میں نکالتے ہیں کیلکولیشن کے لحاظ سے 16 سال بچتے ہیں. ابھی جو چل رہی ہے 1446 ہجری چل رہی ہے، 1532 سال کہہ رہے ہیں تقریباً. تو نکال دیں گے 16 سال بچتے ہیں. 15-16 سال ہی سمجھ لیں. 1462 میں یہ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ ایک بات تو یہ جب قرآن شریف میں بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ میں ہوں گے، اس کا مطلب مسلمان تو ذرا سا اور سفر میں سنا نہیں کہ آتی. یہودی اور نصارہ جو ہے، یہود و نصارہ زیادہ ہوں گے. قرآن شریف کی پیشن گوئی ہے پہلے جی یہودی. ٹھیک ہے، یہودی زیادہ ہوں گے. تو پھر مسلمان بچ کے کیا کریں گے؟ محنت کیوں کریں پھر جب قرآن شریف میں آ گئی یہ پیشن گوئی؟ دیکھیں یہ اچھا سوال ہے. میں بتا رہا ہوں مومنین جو ہے جو رہ جائیں گے، یعنی کہ مومنین ختم ہو جائیں، کیونکہ حدیثوں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضور نے اس طریقے سے بیان کیا وہ تم میں ہی نازل ہو گئے. یہ نہیں کہا کسی اور قوم میں نازل ہو گئے، تم میں ہی نازل ہو گئے. ہم میں سے کچھ لوگ ضرور بچیں گے اور ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے. اور میری حصت یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے مدینہ اور مکہ بھی چلا جائے گا، یہودی خیبر تک بھی آ جائے گے. اب مسلمانوں کی غیرت ہی ہوگی جو ان سے لڑیں گے. آج کے مسلمان تو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہماری کوئی غیرت جاگ ہی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال تو آپ ہم سے اگر آج کے مسلمانوں سے کہے تو کہ ان میں تو کوئی غیرت ہی نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں کیونکہ حدیث میں ہمیں ہے کہ پھر وہ کالی جھنڈیاں والے نکلیں گے. قرآن شریف میں سورۃ فتح میں ہے کہ ایسی قوم آئے گی جس کو اولی بأس شدید کہا گیا ہے. سورۃ اسراء کے اندر جو بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 وعدے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے. حالانکہ یہ سبجیکٹ مختلف ہے بنی اسرائیل کا، لیکن میں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. 2 وعدے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے ہیں، اور ان کے اسی میں کہا ہے لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اس سے مراد ہے کہ تمہیں بہت بڑا عروج ملے گا. آج تو سپر پاور بنی اسرائیل سپر پاور نہیں کہلاتی، لیکن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ سپر پاور بنے گی. لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَلَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. اچھا اب یہ اس آیت پہ میں مفسرین سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ اس آیت کے تحت جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے اس حدیث پہ خود محدثین حکم لگاتے ہیں کہ وہ حدیث موضوع ہے. موضوع سے مراد منڈڑ سے مراد جھوٹی حدیث. لیکن مفسرین کے پاس وہ کوئی بات تھی نہیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں ایک حدیث لکھ دی جس میں بخت نصر کا پورا قصہ ہے.
اور وہ سارا اسٹوری اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن میں مختصر سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں جو 2 وعدے ہیں، ایک وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ان کی کمر کو توڑ دیا، کیونکہ یہودی جو تھے خیبر تک جب تھے وہ سازشوں کا مرکز تھا، ان کی طاقت کا جو مرکز تھا وہ خیبر تھا. جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی بالکل. اس کے بعد تو اب یہ دوبارہ سے یہودی جو ہے وہیں پہ آ جائیں گے. یہ بات میں حدیث و قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے کہ اسی سورۃ اسراء کے اندر ہے کہ تم دوبارہ سے مسجد میں اس طریقے سے داخل ہوں گے جیسا کہ تم پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. یہاں علماء سے میرے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد اقصی، حالانکہ مسجد اقصی 2 مرتبہ فتح ہوئی، حضرت عمر کے دور میں اور صلاح نبی کے دور میں. دونوں مرتبہ یہودیوں کا تعلق نہیں تھا، وہاں حکومت یہودیوں کی نہیں تھی. پہلے دور میں وہ بیزنٹینز رومین تھے، پھر دوبارہ بھی جو ہے نا کرسائڈر آ گئے تھے، انہوں نے حکومت کی، یعنی وہ یہودیوں کا تعلق نہیں تھا. لیکن یہاں پہ یہودیوں کو باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ جب مسجد میں پہلی مرتبہ اسی طریقے داخل، جب پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے تو تمہیں جو ہے نا رنجش پیدا ہوگی، تمہیں چہرے میں کی مارچ کر دیے جائیں گے. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے، فتح ہو کے فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے داخل ہوئے تھے اس طریقے سے تمام مسلمان دوبارہ سے اس کو مکہ کو فتح کریں گے. صورتحال وہ بنے گی، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی غیرت جو باقی اس زمانے میں جو مسلمان ہوں گے، ہم آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی ہے، اس زمانے میں جو مسلمان جن کے اندر غیرت ہوگی وہ پھر اپنے علم کو دوبارہ بلند کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خراسان کی طرف سے بیمن جانب خراسان، بیمن قبل خراسان، قبل سے خراسان سے پہلے. کچھ لوگ روایت میں یہ بھی ہے کہ شاید وہ یہ خطہ ہو ہمارا، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان بننے کا باعث کیا ہے، لیکن شاید یہ خطہ ہو. کا وہ شعر ہے نا، میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، آپ مجھے بات کر لیجیے، کیونکہ بات ٹاپک سے تھوڑا بڑھ گئی ہے، مین ٹاپک سے ذرا بات بڑھ گئی ہے. میں نے اس چیز کو بڑا غور و فکر کیا کہ پاکستان بننے کا، پاکستان بننے کی وجہ کیا ہے. میں سورۃ بنی اسرائیل پہ یعنی میں وہاں گیا، سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جب بیت رضوان ہوئی، یہاں میں آپ کو بات بتا، آپ اکثر لوگ جو ہے ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں ہمیں یقین ہے اہل کراچی کی جو ہیں وہ مہاجرین سے ہیں، جو اردو اسپیکنگ ہے، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس وقت جو بیت رضوان ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اہل رحمان ہے، اور وہ 1400 صحابہ تھے ٹوٹل، اور انہی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے استعمال کیا. جب خیبر میں گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت رضوان کے صحابہ ہی آئیں گے، انہی میں غنیمت استعمال ہوگی. باقی وہاں کہا تھا کہ جہاد کا تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن غنیمت سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کی بات پر کہا. بیت رضوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ آ گیا. اللہ کا ہاتھ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پشتوں پہ بھی میرا ہاتھ آ گیا. خیبر کے بعد اب تھوڑی سی میں بات کو انالائز کر کے بات کر رہا ہوں. میں ہمارے جو ہندوستان کے اندر جو مسلمان کی غالب اکثریت جو گئی تھی وہ عربستان سے گئی ہوئی ہے. آپ انصاری ہے، آپ تمیمی ہے، آپ قریشی ہے، آپ سید ہے، یہ تمام کے تمام جو اس وقت اہل کراچی سے کی سب کے سب عرب ہیں. اصل میں آپ اپنی پشت کو دیکھیں تو آپ عرب ہیں، آپ کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اصل میں عرب نسل کے تھے جو وہاں گئے ہیں. 47 میں آپ کریم تھے، آپ کو اللہ نے یہاں لے کے آیا ہے، اور شاید آپ ہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے فتوحات کا سلسلہ پیدا کرے گا. یہ میری انالائزنگ ہے. پاکستان بننے کا کہتے ہیں نا کیا مقصد تھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ مقصد تھا. پیور کریم وہاں سے نکال کے یہاں لائی گئی ہے. آپ ہی تھے جن کے پشت پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ یہی تھے. اور یہ جو عرب ہیں جو اس وقت عمران ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخلفین من اعراب کہا گیا ہے. دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کا کون ساتھ دے رہا ہے. یہ مخلفین من اعراب ہے. مخلفین من اعراب ہوتے جو جنگوں میں پیچھے رہ جاتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ کہا گیا ہے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، کہ تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو ہمت والی ہوں گی، سختی میں برداشت کرنے والی ہوں گی.
یا وہ تم سے جنگ کرے گی یا تمہیں امان دے گی. تو میری نظر کے اندر جو خراسان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کہا ہے کہ خراسان کے اندر کالی جنگیا، کالی عربی میں سود کا استعمال کیا، اور سود سے مراد صرف کالی نہیں ہوتا ہے، وہ عصمت بھی ہوتی ہے، یعنی وقار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جھنڈا لے کے، جو دین کا جھنڈا لے کے جو لشکر نکلے گا، وہ شاید قبل خراسان یہی سے ہو، میرا قیاس ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگ جو ہیں اصل میں عرب ہیں. میں نے آپ کو گن دیا. کوئی بھی میں ان سے پوچھا، میں سوچا تھا آپ کہاں گئے. میں تو بذات خود عرب نہیں ہوں، لیکن میں انصاری ہوں. تو میں نے جو ہے کراچی میں جس سے بھی دیکھا، یا تو قریشی ہے، یا انصاری ہے، یا سید ہے، یا فاروقی ہے، عثمانی ہے، صدیقی، یہ سب عرب نسل کے لوگ ہیں. یہاں تک باوزیر جو یمن کے اصل عرب ہے، باوزیر یمنی ہے، جو ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں تمیمی ہیں، وہ بھی یمنی ہے. تو یہ عرب نسل جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پر میں نے ہاتھ رکھ دیا، در حقیقت ان کے کچھ پہ ہاتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال؟ جی 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 دیکھیں، چند علاقوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت میں رکھا ہے. یہ سورۃ اسراء کی آپ پہلے آپ پڑھیں نا، سبحان الذی ارسل عبدی من مسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. وہ ایریا مبارکہ ہی ہے پہلے سے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل وہاں بسے ہیں. دنیا کی تمام سیاست ہزاروں سال سے اسی میں انہی ایریا میں چلتی آئی ہے. اور آپ کو بتا دوں، فرسٹ ورلڈ وار ہوا، کون بینیفیشر تھا؟ یہودی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، کون بینیفیشر تھا؟ یہودی. تھرڈ ورلڈ وار یہی کروائیں گے، یہی بینیفیشر ہے. یہ تیاری کر چکے ہیں، ہماری آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے تو صرف آپ کو یہ بتا دیا اس آیت کے حوالے سے کہ آپ تیاری کر سکتے ہیں کہ جو اسموک پیدا ہو اس کو پریونٹ کیسا کر سکتے ہیں. قرآن شریف کی آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ قلیل یعنی اس کی حد کم ہو سکتی ہے. تو یہ آپ پر ہے. جی اور کوئی سوال سر؟ آپ کی پوری تقریر جو بھی آپ نے بیان کیا اس کا لب لباب یہ ہے کہ بھائی قیامت بہت قریب آنے والی ہے. ٹھیک ہے نا. آنے والی نہیں آ سکتی ہے. تو دیکھیے ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ بھائی جو کہ انبیاؤں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی قیامت اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل یہ واضح حدیث ہے. تو آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں اپنا اوتھینٹک ہو گئے کہ بھائی یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب ہے. بالکل کہا. سن لیں تھوڑا عمل سن لیں، یا تو آپ مجھے حدیث بتا دیں، میں ابھی بتا دیں. نہیں بتانا، میں آپ کو ابھی مجھ سے سن لیں بات. سن لیں. ایک تو ہے حدیث جبریل. ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے. جب حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے ایک حدیث روایت ہے کہ ایک شخص ہمارے بیچ میں آیا جو ہم میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی اور نہ وہ ہمیں کوئی مسافت لگتا تھا کیونکہ اس کے چہرے پہ کوئی نقل و غبار بھی نہیں تھے. تو آگے حضور کے بڑے قریب بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ان کے اس کے سامنے ساتھ لگ گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے سامنے رکھ کے کہا کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے اسلام بتایا. پھر کہا ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ قیامت جن کے برابر ہے. یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا. سن لیں. اب یہاں پہ ہمارے یہاں مسالک بہت سارے آ گئے. اچھا کلامی معاف. آپ پورے آیت کو سوال پورا کر لیں. کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے تھے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ سے چند ایک سوالات کیے تھے. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو وہی حدیث جبریل ہی سنا رہا ہوں اور کیا بتا رہا ہوں. حدیث جبریل میں یہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوچھنے والے کا علم یا بتانے والے کا علم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے. اس کے اس مطابق سن لیں. اچھا، اب حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے ابو ہریرہ کی، جس میں ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ دو سورتوں کے بیچ میں، دو سور جو پھونکے جائیں گے ان کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہے. اگر حضور کو نہیں پتا تو پھر ابو ہریرہ کو کیسا بتایا کہ 40 کا وقفہ؟ سوال تو پھر یہی ہوگا نا کہ ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے بات کر دی کہ ایک سور کے بیچ میں دوسرے سور کے بیچ میں 40 کا وقفہ ہے. قیامت سے پہلے مراحل ہے. پھر یہاں پہ لوگ سورۃ اعراف کی بات کرتے ہیں. سورۃ اعراف کے آیت نمبر 187 کی آیت ہے.
جس میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اس کا علم، یعنی برا مراد یہ نہیں ہے کہ علم مجھے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ کیلکولیشن جو ہے، ہماری جو کیلکولیشن ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں چاند اور سورج کی گردش پہ تاکہ ہم کوئی کیلکولیٹ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ یونس میں ہی فرمایا کہ چاند اور سورج کو ہم اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس میں اپنی ایام کو، اپنے برسوں کو گن لو. ٹھیک ہے نا. اب جب پہلی سورت پھونک لی جائیں گی تو دوسری سورت کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کو ہم کیلکولیٹ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری کیلکولیشن کی، ہماری جو میتھمیٹیشن ہے اس سے وہ بات نکل چکی ہے. میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں وہ علامتیں ہیں، سائن. وہ سائن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو انالائز کریں. اب ایک چیز ہے نا کہ کیا آپ کو سائنس ایکنالج کر رہی ہے کس کے کہ نیوکلیر جنگ ہوئی تو یہ ماحول ہو جائے گا. وہی چیز جو ہے سورۃ دخان، سورۃ فلق آپ کو بتا رہی، وہی چیز آپ کو حدیث بتا رہی. تو گویا مراد ہے کہ ایک چیز ہوں گی. کون یہ قرآن سائنس تو ایکنالج کر رہا ہے کہ یہ، وہ اف لگا کے ایکنالج کر رہا ہے، قرآن اف نہیں لگا رہا ہے کہ وہ ہوگا. اب وہ ہوگا تو مجھے بتائیں گے تب نیوکلیر جنگ ہوئی ہے تو کتنے لوگ بچیں گے. یہ تو وہ اینی جیکبسن 5 ارب کی بات کر رہی ہے اور یہ 2006 کی بات ہے. یعنی یہ جو فگر بتا رہی ہے ڈاکٹر برین ٹیونز نے 2006 میں ریسرچ کر کے بتایا. تو میں نے جو آپ کو بتایا وہ سورۃ اسراء سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو سائن بتا دی کہ دیکھیں اس کو دیکھیں کہ ان کی تعداد بڑھا دی، تو آپ اپنی تیاری کریں. یہ آپ کی انڈیویجول کنکلوژن ہے. آپ کنونس نہیں ہوئے، مجھے اتنا بتا دیں. نہیں کنونس نہیں ہوئے کیونکہ میرا کام کا مقصد ہے کہ جی فرمائیں. سر یہ پوچھنا ہے کہ جیسا آپ کریں کہ نیوٹرن بار ہو جائے گی اور بہت کم لوگ رہ جائیں گے، یہودی بہت زیادہ رہ جائیں گے تعداد. ہاں، تو دجال جب آئے گا تو وہ کس کو گمراہ کرے گا؟ اچھا، دجال کا جو معنی ہے، دجال تو ہزاروں، جب مسلمان کم ہو جائیں گے. نہیں سن، دجال جو ہے وہ تو ہمیں زمینداری کی حدیث ملتی ہے کہ وہ ایک جزیرے میں تھا. زمینداری کی پوری حدیث ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ اس جگہ سے نکلے. وہ ہزاروں سال سے موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت تمام سسٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اکنامک ہو، جوڈیشل ہو، پولیٹیکل ہو، وہ تمام کے تمام دجالی سسٹم پہ بنے ہیں. یعنی دجال حرکت میں ہے. ٹھیک ہے نا. سامنے نہیں ہے لیکن حرکت میں تو ہے. وہ سامنے میں جب آئے گا جب اس کے سارے مہرے پٹ جائیں گے اس دور میں، ابھی نہیں، اس دور میں جب سارے مہرے پٹ جائیں گے، جب مہرے پٹ جائیں گے پھر وہ کھل کے سامنے آئے گا. اچھا، وہ جب سامنے آئے گا تو وہ کوئی جنگ نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے. مجھے حدیث میں دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ملتی ہے. دجال کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. جیسا کہ آپ ایک نے یہاں پہ امریکن مووی چلتی ہے ایکس مین کے نام سے، کوئی موویاں بالی ووڈ نے بنائی ہے کہ وہ صرف سوچتے ہیں تو وہ ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے. دجال کی اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ چاہے گا زمین کو اگ جائیں گی، آسمان برس جائے گا. یہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہے آپ کی آزمائش کے لیے. اچھا، اس پہ ٹاپک ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. لمبا ٹاپک ہے، میں اس پہ صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ چونکہ یہودیوں کا تو ماننا ہے کہ ایک مسیح آئے گا ہمارا، ٹھیک ہے نا، اور حضرت عیسیٰ کو قتل ہی اس لیے کریں گے تاکہ یہودیوں کو دکھا سکے کہ اس میں خون ہے، یہ انسان تھا. ٹھیک ہے. حالانکہ حدیث میں کہ وہ چھوڑ دیتے وہ پگھل کے یوں ہی مر جاتا، پر ان کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہوگا تاکہ وہ یہودیوں کو بتا سکیں کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھ رہے تو وہ انسان ہے. آپ پھر دوبارہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پوچھیں. اور کوئی؟ سیٹسفیکشن ہوگی اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں. جی 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 پوچھیں. اس میں جنگ کا ایک ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ سچویشن کسی اسٹرائک سے ہو؟ جی ذرا قریب سے سنیں گے، قریب آ جائیں. یہی جو آپ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ بادل چھا جائے گا، ایک اندھیرا ہو جائے گا، کیا کوئی اسٹرائڈ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ اسٹرائڈ مطلب چہاب ثاقب کوئی آگے گر جائے تب بھی یہی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے؟ یعنی ہمیں کچھ ایسا نہیں ملتا ہے حدیث میں جس میں ہم کہیں کہ کوئی باہر سے اسٹرائڈ آ کے ملے. جو آج سے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ڈائناسورس ایک منٹ میں، اس زمانے میں یہی ہوا تھا ڈائناسورس کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک تھیوری ہے ان کی، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ تو کیا ان کو بھیج رہا ہے کہ جو دنیا میں فساد پیدا کرے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ہم سے پہلے کوئی اقوام تھی جو فساد کرتی تھی، اس لیے وہ ان کی اسی تناظر میں ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال
اسٹوڈنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث ہمیں جنگ کی طرف بتا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور نیوکلر وار کی جو ریسرچ ہے, یعنی نیوکلر ونٹر جو ہے آپ اس کو پڑھیں نا, وہ آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ اسموکس ہوگا, اسموک سے جو ہے گلوبلی, یعنی کسان ایریا میں گلوبلی اسموکس آ جائیں گی, پھر اس کے نیچے جو ہے درجہ حرارت کم ہو جائیں گے. یہ جنگ ختم ہونے کے بعد, یہ نہیں کہ جنگ میں تو جو نقصانات ہوں گے وہ ہوں گے, ڈائریکٹ میں وہ تو ختم ہوگی بات. یہ تو میں بات کر رہا ہوں اسموکس کی, دخان کی, جس میں اپنی صورت دخان کی, یہ اس پہ بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے نہ زراعت کر سکیں گے نہ جی سکیں گے. وہ بڑی کروشل ہے ٹائم لیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا عذاب علیم, یہ دردناک عذاب ہوگا کن کے لیے, ہمارے لیے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو آپ جو ہے یعنی سوائے اس کے کہ اگر آپ ڈائریکٹ ہٹ پہ نہیں ہوئے, یعنی اگر انڈیا نے ہمیں ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا, ویسے تو ایک حدیث ہے لیکن وہ سند کے حوالے سے ضعیف ہے. اس میں یہ ہے کہ خراب سندھ من الہند, آج کا جو سندھ کا ایریا وہ ہند سے خراب ہوگا, لیکن اس کی حقیقت اس کی سند ضعیف ہے. میں اس کے بعد اس کو ملے زیادہ اس پہ نہیں لایا, لیکن بہرحال ڈائریکٹ ہٹ سے اگر آپ بچ گئے تو اسموک کو ہم اس کی حد کم کر سکتے ہیں. قرآن شریف کی یہ آیت میں ڈال دے رہی ہے. اچھا, ان کے سوال کا جواب اسی آیت سے مل رہا ہے آپ کے, ھذا عذاب علیم. اس آیت پہ غور کریں تو اللہ ہی نہیں کہہ رہا ہم عذاب دیں گے, ھذا عذاب علیم, یہ ہے دردناک عذاب. اچھا, دوسری آیت اس کی تشریح کر رہی ہے, اس 5ویں سپارے میں سورہ نصف کے پاس یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. سوالات دینے دیں, آپ مجھے پتہ ہے آپ نے تو کرنی. جی سر, میرا سوال ذرا اس سے ہٹ کے ہے. اچھا پوچھیں, اگر آپ اجازت دیں. پوچھیں. تو قرآن میں ماشاء اللہ سے ہر چیز کے اشارے موجود ہیں, ریسرچ کے لیے بھی ہیں, سائنٹسٹ کے لیے بھی ہیں. اور ویسے تو میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ برج کا ذکر ہے کہ آسمانوں میں برج ہے, جو مجھے تو اس سے کیا مفہوم ہے, اس کا کیا مقصد ہے, اگر آپ کچھ وضاحت کر سکیں. دوسری بات یہ کہ اور جگہ ذکر ہے جس میں جنت میں جب جنتیوں کو پیالوں میں شراب پلائی جائے گی تو وہ پیالے لوہے کے ہوں گے لیکن وہ شفاف ہوں گے, یعنی کہ اس کے آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں. وہ ایک الگ صورت تھی. میں اس سے جسٹ ایک میں اشارہ کر رہا تھا کہ قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں دنیا میں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں. لیکن ہم اکثر جو چیز ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہے, پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں جو ابھی نہیں ہوئی ہے اگر ہم وہ نکال دیں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی, اس پر ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے اس وقت نیوکلر ونٹر ٹھیک ہے نا. اس میں مراد یہ ہے کہ جو چیز آ رہی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس ایک گمبھیر صورتحال آنے والے دنوں میں پیدا ہوگی. یہ اب اس کو آپ کرنٹ افیئر سے ڈسکشن کریں کہ اس وقت جو ان کا بیچ میں جو معاملہ چل رہا ہے, آپ اس کو قرآن حدیث سے ڈسکس کریں کہ ان کی قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ ان کے بیچ میں میں نے تا قیامت تک کے لیے عداوت پیدا کر دی. اس وقت پیدا کی آیت ہے, تا قیامت تک کے لیے ان کے بیچ میں میں نے بغاوت, بغض اور عناد کو پیدا کر دیا ہے. تو گویا ان کے بیچ میں صورتحال جو ہے وہ اور ایکسکلیٹ کریں گی حالات کے حساب سے. تو یہ چیزیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ اویئرنیس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویئر کریں, تیار ہو جاؤ. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جو آپ اپنے آنے والے وقت کے اندر کچھ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں شہر اس قابل تو رہیں گے نہیں کہ جس میں آپ رہ سکیں. شہروں کا تو آپ بھول ہی جائیں نا, ہم کسی کا شہر اس قابل نہیں رہ جائیں گے. لیکن اگر آپ کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسی جگہوں پہ جا کر آپ کر لیں گے وہاں پر. سر وہ سوال رہے گا میرا برج کے حوالے سے. برج دیکھیے, برج جو ہے عربی میں اس کا مطلب ہے ٹاورس, ٹھیک ہے نا. کچھ راستے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف جانے کے لیے بنائے ہوئے خاص, ٹھیک ہے نا, وہ بنائے ہوئے. اب میں اسٹورج تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو صحیح باتیں بتاؤں. میرا تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, اس کو ذکر قرآن شریف میں آیا کہ اس اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ جانے کے لیے کچھ راستے بنائے ہوئے جو زمین سے اوپر جانے کے لیے. جی تھوڑا نزدیک آ جائے, مجھے سنائی کم دیتا ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کتنے نیوکلیئر ویپنس ریکوائرڈ ہوتے ہیں نیوکلیئر وینٹر
پیدا کر سکتے ہیں. اچھا یہ آپ سنیے. پلس سر دوسرا اسی سے انٹر ہی لگتے ہیں کیا سر یہ جو نیوکلیئر وار ہے یہ ڈیموگرافی سے بھی اس کے کوئی تعلق ہے؟ مطلب دنیا کے کسی بھی حصے میں یعنی کہ نیوکلیئر وار چڑھتا ہے اس کے افیکٹ مطلب ویسے ہی ہوگا ہر جگہ ویسا ہوگا. فار ایگزامپل میں کسی ایگزامپل کو کہ تقریباً جو ہمارا ارتھ ہے 70% یہ پانی سے بنا ہے. جب نیوکلیئر وار چڑھتی ہے تو سب سے پہلے یعنی کہ ٹیمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے, ایوری تھنگ یعنی کہ وہ میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اسموک ہوتی ہے. اس اسموک کے کانسیکوینسز میں ہمارے پاس یعنی کہ اپر ایٹماسفیئر ڈینسلی پولوٹیڈ ہو جاتا ہے اور لائٹ ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ادھر ارتھ میں پر نیوکلیئر جو ہے بینٹر آ. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. جی جی آپ کیونکہ یہ سوال کا جواب ڈاکٹر برائن ٹون نے دے دیا ہے اور اس نے صرف پاکستان اور ہندوستان کے ایگزامپل کو رکھا ہے. سنیں آپ سن لیں, میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں. اس نے کہا صرف پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کے پاس تقریباً 500 وار ہیڈ ہے. کہنے کہ یہ آپس میں اگر لڑ جائیں تو 90% ہم ختم ہو جائیں گے. اور اس نے باقاعدہ کہا کہ یہ اسموک صاحب گلوبلی سب کچھ آ جائے گا. یہ ڈاکٹر برائن ٹون آپ کر لیں تو اس میں اور برائن ٹون کون ہے جس نے ڈاکٹر کارل سیگا کے ساتھ مل کر نیوکلیر ونٹر کو جو ہے نا ڈسکور کیا ہے. وہ تو صحیح ہے, جو ڈائریکٹ ہٹ ہوگا ریڈیشن میلٹ ہو جائیں گے, ریڈیشن ہو جائیں گی, وہ تو سب میں بتا رہا ہوں. لیکن جہاں ڈائریکٹ ہٹ نہیں آئی ہے وہاں تو اسموک جائیں گی. اسموک جو ہے وہ گلوبلی پوری دنیا کو لے لیں گی. قرآن شریف میں بھی یہی ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو لپیٹ لیں گی. یہ بات ہے. آپ تھوڑا اور وضاح کرتے, میں پھر سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات کو. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے آس پاس پورا سمندر ہے. اب وہ صرف باقی کیسے پھیلے گا کیونکہ اسموک تو تب ہوگی کہ جب سب کچھ میلٹ ہوگا وہ اوپر زمین کے جائے گا, ایٹماسفیئر کو پالوٹ کرے گا, وہاں پہ جا کے پانی تو واپس. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر برائن ٹون نے اس طریقے سے دیا کہ جنگ صرف ان 2 کنٹریوں کے بیچ میں ہو, باقی دنیا میں نہیں ہو. تو جو اسموکس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ گلوبلی چھا جائے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے, میں اپنے آپ کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر برائن ٹون کو کوٹ کر رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیچ میں جن کے پاس کوئی 500 وار ہیڈز ہے ان کے پاس تو کل ملا کے کوئی 11,000 وار ہیڈز بنتے ہیں اس وقت آفیشلی جو ہیں. باقی جو چھپائے رکھے تو اللہ یاد, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس جو یہ ان کے مقابلے میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم رشیا اور امریکہ کے مقابلے میں ہماری نیوکلیئر طاقت ہے. ان کی جنگ جو ہے دنیا کو 90% ختم کر سکتی ہے. برائن ٹون کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے, میری نہیں, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں نا ویپر ہو جائے گا, تو دیکھیے ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ ہیٹ. ڈائریکٹ ہیٹ میں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ میلٹ کر دیتے ہیں ایریا کو, اس کے بعد جو ہے ریڈیشن آپ کو کہیں اور دنوں تک ایریا پھیل جاتا ہے. آپ نے جو 1961 میں جو تیزاب بما جو استعمال ہوا تھا اس کی جو ہیٹ تھی وہ دنیا کو اس نے جو ہے نا 3 مرتبہ سے چکر مارا. یہ 1961 کی بات ہو رہی ہے, 60 سال پرانی 63 سال پرانی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے 3 مرتبہ چکر مارا. وہ ہائیڈروجن بم جو ہے حالانکہ اس میں جو انہوں نے استعمال کیا تھا مواد وہ بھی 50% استعمال کیا تھا, 100% کے لیول پہ نہیں استعمال کیا تھا انہوں نے جو ہائیڈروجن بم فار ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور کوئی 5 کلومیٹر اوپر زمین سے انہوں نے اس کو پھاڑا تھا. تو وہ صورتحال اتنی گمبھیر وہ بتا رہے ہیں. تو یہاں جو آپس میں لڑیں گے, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی ہوں گی, حدیث کہہ رہی ہے یہ لڑائی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب یہ لڑائی ہوں گی امریکہ کی جو بیسس ہے دنیا میں تقریباً کچھ 200 کے قریب جو ہے ممالک میں اس کے ملٹری بیسس سے, بلکہ زیادہ ہے. میرے ایک فریکوینٹ جو میرے ذہن میں سبق آ رہا ہے, وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو مور دین 200 ایریاز پہ جو ہے نا اس کے ملٹری بیسس ہے, اور کس بیس میں وہ نیوکلیئر ہتھیار رکھتے یہ تھوڑی بتائے گا وہ,
کہ کہاں میں نے میزائل رکھا ہوا تھا، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ وہ چیز ہو کے رہے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں آسٹریلیا میں ہوں گا تو میں آسٹریلیا میں بچ جاؤں گا، آپ شاید ڈائریکٹ ہٹ سے بچ جائیں، لیکن گلوبل جو اسموک ہے اس سے آپ نہیں بچ پائیں گے. اسموک کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ پوری دنیا کو یہ لپیٹ لیں گی، حدیث میں بھی ہے کہ پوری دنیا کو لیں گی، ہر ایک کو لپیٹ لیں گی، ٹھیک ہے نا. اور سائنس بھی ایکنالج کر رہی ہے کہ پوری گلوبل، یعنی میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ ڈاکٹرز سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ہی لپیٹیں گی اسموکس. ہم اس کو وہ نہیں بات کر رہے، جہاں ڈائریکٹ ہٹ ہوا وہاں تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ویپر ہو جائیں گی جس کو ڈائریکٹ ہٹ پڑتا ہے، لیکن جو چیزیں جہاں ڈائریکٹ ہٹ نہیں ہوئی تو گلوبلی اس کو لپیٹ میں لے لیں گی. وہ میں بتا رہا ہوں، میں اسموک پہ زیادہ جو ہے نا دھیان دے رہا ہوں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ 3 جگہوں سے دنیا دس جائے گی، مشرق سے، مغرب سے اور جزیرہ عرب میں. یعنی دسنا ایسا کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. وہ مراد یہ ہے کہ مشرق بعید جو آپ کا جاپان اور آسٹریلیا اتنے ایریا کے اندر آپ کہلاتے ہیں سنا، اور مشرق مغرب بعید جیسا کہ آپ انگلینڈ ہو گیا یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہوگی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہٹ آئیں گی. ان کے بعد تو ڈائریکٹ لڑائی ہونی ہے نا، اور پوٹن تو کہہ چکا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مارنا ہے انگلینڈ کو. یہ اس کے اسٹیٹمنٹ سے ہم کرنٹ افیئر کو بھی دیکھتے ہیں. یہ آپ نعمت اللہ شاہ ولی کی جو فورکاسٹ 800 سال پہلے کی ہے اس میں کہا تھا انگلینڈ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور رشیا نے ابھی کچھ مہینے پہلے کہہ دیں میں نے میزائل سیٹ کر دیا، انگلینڈ کو اڑا دوں گا. اچھا ابھی آپ آگے کوئی بات جی. اچھا یہ کتاب وقت آخر یہاں پڑھی بھی ہے، اس کا ہم نے ہدیہ 600 روپے اگر کسی چاہیے تو بے شک دیجیے، کیونکہ ہم ہدیہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ایجنڈے ہیں جہاں پہ ہمیں پورا کرنا ہے ان کے بجٹ کو، تو ہم اس سلسلے میں رکھا ہوا ہے. اس میں ہم کچھ more than 50 مضامین کو ہم نے کوشش کی ہے کہ عام لوگ بھی پڑھے، خاص لوگ بھی پڑھے، اس کو جو ہے نا شامل کر دیا گیا ہے گفتگو کے اندر. اچھا بے خاص بہت سے لوگ تو چلے گئے ہیں، اگر کوئی ٹائم ہو گیا more than اچھا صحیح ٹھیک ہے. وہ 4:30 بجے ان کی بس چلتی ہے، ہاں تو 4:30 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا سوال کا جواب ہے یہ، میں اس کو جو نشانیاں ہیں اس کو جیو پالیٹکس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ فٹ آ رہی کہ